السلام علیکم۔ علامہ احسان الہی ظہیر ریسرچ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر میں چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے میں دو غیر مسلم مورخین ان کے حوالے پیش کروں، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر بعض لوگ لگاتار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ان کے مقام کو واضح کیا جائے۔ کئی دلائل ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث سے، انشاءاللہ وہ بھی پیش کیے جائیں گے، لیکن آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے رہے ہیں۔ پہلا حوالہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے فلپ کے ہٹی ان کا حوالہ ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے ہسٹری آف دا عربس۔ اس کتاب کے پیج نمبر 142 پر وہ صحابہ کرام کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ کہتے ہیں، آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ اسرائیل عربیہ seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes, the like of whom, both in number and quality, is hard to find anywhere۔ فلپ کے ہٹی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کی بنجر اور غیر آباد زمین گویا کہ جادو کے زور پر ہیروز کی نرسری میں تبدیل کر دی گئی ہو۔ وہ آگے کہتے ہیں، ان جیسے لوگ تعداد میں اور معیار میں ہیں، کسی اور جگہ پر ملنے مشکل ہیں۔ یہ غیر مسلم کا قول ہے، اور دیکھیں وہ کس قدر صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اس قول کو بھی سامنے رکھیں، رائے کو بھی سامنے رکھیں، اور ان مسلمانوں کو بھی چیک کریں جن کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد 3 کے علاوہ باقی سب صحابہ لوگ جو ہیں مرتد ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طرف یہ مسلمان کہلوانے والے ہیں، اور دوسری طرف ایک غیر مسلم، وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد عرب کا علاقہ جو ہے وہ ہیروز کی نرسری میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایسے لوگ کسی اور جگہ پر ملنے مشکل ہیں، تعداد کے لحاظ سے اور معیار کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر، کس قدر تعریف ہے اے غیر مسلم کی طرف سے۔ ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ حوالہ جو ہے اس کے رائٹر بھی برطانوی ہیں، تھامس آرنلڈ۔ ان کی کتاب بھی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، دا پریچنگ آف اسلام۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر وہ لکھتے ہیں، In the most difficult moments of the war of conquest, they gave magnificent and undeniable proof that the ideas and the doctrine of Muhammad had been seed cast on fruitful soil and had produced a body of men of the very highest worth۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ کی سخت گھڑیوں کے اندر صحابہ کرام نے عظیم الشان اور ناقابل تردید ثبوت پیش کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد و نظریات کا بیج زرخیز اور بار آور زمین میں بویا گیا ہے، اور اس سے ایسے افراد پیدا ہوئے کہ جو انتہائی اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ دا پریچنگ آف اسلام، اور 38 نمبر صفحہ۔ یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنگ کی سخت گھڑیوں کے اندر بھی صحابہ کرام جو تھے وہ انتہائی یعنی کہ مضبوط رہتے تھے اور ثابت قدم رہتے تھے۔ اور دوسری طرف بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے ملک کے اندر یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈرپوک تھے، ڈرنے والے تھے۔ یہ بات یقیناً قرآن و سنت کے منافی ہے۔
صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے وہ تو شہادت کے وہ تو منی تھے، وہ تو بہانے ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ بلکہ قرآن کریم آپ پڑھ کر دیکھیں، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ کفار کا لشکر تمہارے خلاف تیار ہو چکا ہے، تو وہ یعنی کہ ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی مدد کی، نصرت کی، ایسے وقت میں جب دوسرے مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کے شان کو بیان کیا جائے۔ بلکہ میں تو یہاں ایک عرض کروں گا کہ ہماری خطیبوں پر لازم ہے اس دور کے اندر صحابہ کرام کی شان کو کھول کر بیان کریں، اور خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی شان بھی کھول کر بیان کریں۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں منفی نظریات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحابہ کی شان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔